الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم، شکر و احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے دینی اجتماع میں ہم سب کو اکٹھا ہونے کی، جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو باتیں کہی جائیں گی، اللہ تعالی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر اور حدیث شریف پر روشنی ڈالنے سے پہلے جیسا کہ حافظ صاحب نے بات کہی ہے کہ علماء کرام اور حفاظ کرام ائمہ کی تعظیم کرو، ان کی قدر کرو۔ آج لوگ علماء کی، حفاظ کی، اماموں کی کوئی قدر نہیں کرتے، کوئی احترام نہیں کرتے۔ بہت زبردست بات کہی، ایسا دیکھا اور محسوس کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہیں سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ علماء کرام کی کیا حقیقت ہے، حفاظ کی کیا حقیقت ہے، حفاظ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، علماء کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مختصراً اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں ائمہ، علماء، حفاظ کیسے ہیں۔ واقعہ چاہے جیسا ہو لیکن عبرت والا واقعہ۔ کسی امام سے چند بچے اور بچیاں پڑھتی تھی۔ اتفاق سے ایک دن ایک بچی اپنے امام صاحب استاذ کے پاس سنہک میں کھیر لے کر گئی۔ سنہک جانتے نا، مٹی کا سنہک، مٹی کے سنہک میں کھیر لے کر گئی۔ امام صاحب، امام صاحب، یہ کیا بات ہے؟ تو امی نے کھیر بھیجا ہے۔ گھرے اللہ اکبر، کیا بات ہے؟ آج لگتا ہے تیری امی بہت خوش ہے۔
اس لیے آج میری خدمت میں کھیر بھیجا ہے. تو بچی کہتی ہے کہ امام صاحب یہ سب کوئی بات نہ ہے. رات اصل ہو لے کہ کھیر روک دل گئی امی تو کتا کے منہ ڈال دل گئی. تو صبح میں اٹھ کے امی بولے بوا یفسانہ تو کیا بات ہے؟ تو کھیر میں کتا منہ ڈال دل کے جو اپنے امام صاحب کو دیا ہے. اور امام صاحب آگ بگولا ہو گئے. کیا اور کوئی نہیں ملا تو کتا کا منہ ڈالا ہوا کھیر امام صاحب کے پاس. غصہ جو آیا کو سنہک لے کر کے سیدھے پٹک دیے. اور وہ سنہک نیچے گر کر کے مٹی کا تھا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. اب جیسے ہی ٹکڑا ٹکڑا ہوا تب وہ بچی جو آئی تھی کھیر لے کر کے بے تحاشا رونے لگی. چیخ چیخ کر رو رہی ہے. اب وہاں سے جا ہی نہیں رہی ہے امام صاحب کے پاس, خوب رو رہی ہے. امام صاحب بول رہے ہیں کہ بیٹا کیوں رو رہی ہو, جاؤ نا تم علی صاحب. امام صاحب کا کہیں ہم وہ جو سنہک رہلے نا اس سنہک میں ہماری اماں بابا کو پیشاب کراتی رہلے. اب ہمیں ڈر لگے کیسے جائے اماں کے پاس. یہ ہوا سونے پر سہاگا. یعنی علماء کرام اور حفاظ کرام کی یہی قدر ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس دھرتی کے اوپر, اس دنیا کے اوپر اگر کوئی عظمت والا اور کوئی بڑائی والا اگر کوئی ہے تو وہ حفاظ کرام ہے, علماء اعظام ہے. اس سے بڑھ کر کوئی قدر و مرتبہ والا نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی عہدے والا نہیں ہے. پورے دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا عہدہ اور سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہے علماء ربانیین, حفاظ کرام, ائمہ اعظام, مؤذنین کرام. یہی وہ لوگ ہیں کہ جس کی دنیا کے اندر بھی عظمت ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کی قدر اور قیمت ہوگی. مشکات شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خمسکم صوموا شہرکم وعدوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج آپ لوگوں کے سامنے مختصراً علماء کی عزت بتانا چاہتا ہوں, تکریم. آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہم نماز پڑھ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, ہم روزے رکھ کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, ہم تسبیح پڑھ کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, ہم حج کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن نہیں, یاد رکھیے جب تک آپ علماء کرام کی اطاعت و تابعداری, علماء کرام کی فرما برداری, علماء کرام کا نقش, علماء کرام کے طرز عمل, علماء کرام کے نقش زندگی کو نہیں اپنائیں گے, علماء کرام کی اطاعت نہیں کریں گے, علماء کرام کی بات نہیں مانیں گے, اس وقت تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خمسکم, کہ اے لوگوں کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرو. صوموا شہرکم, رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھا کرو. ادو زکاة اموالکم, اللہ نے دولت دیا ہے, مال دیا ہے تو تم اپنے مال کی زکاة ادا کیا کرو. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ, اور تم اپنے اولو الامر, اور تم اپنے امر والے, اور تم اپنے اصلاح کرنے والے, اور تم اپنے مسئلے, اور تم اپنے علماء کرام کی اطاعت کرو. اطیعوا, تم اپنے علماء کرام کی اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم, تب تم اپنے
رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا پیارے نبی نے جس طریقے سے نماز اور روزے کا ذکر کیا، جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کے اندر ایک یہ بھی شرط لگا دی ہے کہ اپنے علماء کرام کی بات مانو گے، اطاعت کرو گے، تب جنت میں داخل ہو گے۔ ہم لوگ سمجھتے کہ نہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام کی تعظیم ہمیشہ کرتے رہیں، الفاظ کرام کی عظمت کو بھول نہ جائیں۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، لیکن پوری رات جگنے کی رات نہیں۔ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام مذہب، یہ اسلام دھرم جو ہم لوگوں کے پاس آیا ہے، ہم سب اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اسلام نمودار ہوا تھا، اس دھرتی پر اسلام آیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس وقت اسلام کا، اس مذہب اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کون سا نیا دین، نیا دھرم، نیا مذہب آ گیا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا، اور اس پر ایمان رکھنے والے کو لوگ نیچی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اور ایک زمانہ آئے گا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت بھی اسلام کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جائے گا کہ اس وقت بھی اسلام اور مسلمانوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اسلام اور اسلام کے تقاضے پر کوئی چلنے والا نہیں ہوگا، دین اور دین پر کوئی چلنے والا نہیں ہوگا، دین سے کوئی واقف اور آشنا نہیں ہوگا، دین کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، اس سے کوئی واقف نہیں ہوگا۔ آج کی صورتحال یہی ہے کہ اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں ہم اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ بل اسلام کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے اسلام کے بارے میں کہ کیا ہے، 4-5 چیزوں کا ذکر آیا ہے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہیں چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اور اس کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آخر زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ایمان والے نام کے ہوں گے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اسلام والے نام کے ہوں گے لیکن اس پر ان کا عمل نہیں ہوگا۔ یہ پورا مجمع اسلام والا ہے، یہ پورا مجمع ایمان والا ہے، لیکن ایمان اور اسلام کے تقاضے پر چلنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یہ اسلام ہے، نماز قائم کرنا۔ بتائیے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں؟ اسی مجلس میں دیکھ لیجئے نا، 3 ہاتھ کودنے والے سب کو کھڑا کر دے کہ کون سب نماز پڑھ کے آئے ہو، صبح فجر سے لے کر کے اور اب تک کتنی نماز پڑھ کے آئے ہو؟ ابھی 3 ہاتھ کود رہے تھے، اور ابھی ہم پوچھ رہے کہ فجر سے لے کر کے ابھی تک کی کتنی نماز پڑھے ہو؟
تو مشکل سے 5% لوگ نکلیں گے کہ کہیں گے کہ ہم فجر سے لے کر کے جتنی نماز کا وقت گزرا ہے سب نمازیں ہم نے پڑھی ہے، اور 95% نکلیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے۔ مسلمانوں سوچو، غور کرو، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں۔ آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح شریعت ہے اس سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بدعت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کے اندر بدعت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر بدعت آ جاتی ہے تو وہ عمل سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور، روزے سے دور، زکوٰۃ سے دور، حج سے دور، جتنے اعمال ہیں، اخلاق سے دور، ان سب چیزوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ آج دیکھ لیجئے، جس گھر کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس فرقے کے اندر بدعت ہے، بدعت نے جنم لے لیا ہے، جس گھر کے اندر بدعت ہے اس گھر کے اندر نماز نہیں، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک تو اصطلاحی بدعتی ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو بدعتی نہ ہونے کے باوجود بدعتی ہیں۔ جو اصطلاحی بدعتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عبادت کوئی چیز نہیں ہے، محبت اصل چیز ہے، پیارے نبی سے محبت کر لو نیا پار ہو جائے گی، اور اطاعت اور عبادت کوئی چیز نہیں ہے۔ پاگل اور دیوانے ہیں، دماغ خراب ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ محبت سب کچھ ہے، عبادت نہیں ہے۔ بغیر عبادت کے کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے کیا؟ بغیر عبادت کے کوئی اسلام والا ہو سکتا ہے کیا؟ بغیر عبادت کے کوئی ولی اور بزرگ ہو سکتا ہے کیا؟ بغیر عبادت کے کوئی صوفی اور بزرگ ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو نماز ایک عبادت ہے، کل قیامت کے دن آپ جاؤ گے اللہ کے دربار میں تو سب سے پہلے دربار خداوندی میں اگر پوچھ ہوگی تو نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ نماز تم نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، اور آج کی وہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر بھی بدعت آ گئی۔ آج کا دن دیکھ لیجئے، آج کا دن دیکھ لیجئے کہ عبادت کرنے کی رات ہے، اب معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ پٹاخے اڑا رہے ہیں اور کچھ لوگ دیوالی منا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، دیوالی بھی مناتے ہیں۔ آج کی رات میں دیوالی مناتے ہیں، دیپ جلاتے ہیں۔ یہ ایمان والے بھائی یہی کو کہیں گے آدھا رام آدھا رحیم، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں اسلام میں تم مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ مندر کے سامنے جاؤ تو وہاں پر پوجا اور پرارتھنا بھی کر لو، اور مسجد میں جاؤ تو وہاں عبادت بھی کر لو، برگد کے پیڑ کے پاس جاؤ تو وہاں ڈنڈوت بھی کر لو، مسجد میں جاؤ تو وہاں نماز بھی پڑھ لو۔ ایسا نہیں ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایک خدا کے سامنے جھکو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی پرستش کرو، ایک پروردگار عالم کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے والے بن جاؤ۔
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ شب برات کی رات میں غیر مسلم بھائی اگر ہمارے چھٹ مناتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں، اور اس موقع سے وہ پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، دیپ جلاتے ہیں، تو یہ کیسے مسلمان ہے کہ یہ مسلمان ہو کر بھی اس رات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں اور دیپ جلاتے ہیں؟ مسلمانوں سوچو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، اور تم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو رہے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پٹائی ہو رہی ہے تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اور ہماری پٹائی ہو رہی ہے۔ ہمارے پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دوستو، ہمارے کرتوت کی وجہ سے آج ہماری پٹائی ہو رہی ہے۔ آج بھی ہمارے اندر اسلام کے تقاضے آ جائیں، آج بھی ہم پکے اور سچے مومن ہو جائیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سب سے اونچے رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان باقی ہو۔ آج بھی ہمارے اندر وہ صحابہ والا ایمان آ جائے، وہ تابعین والا ایمان آ جائے، وہ تبع تابعین والا ایمان آ جائے، وہ بزرگان دین والا ایمان آ جائے، وہ صلح والا ایمان آ جائے، وہ اتقیاء والا ایمان آ جائے، وہ صوفیہ والا ایمان آ جائے، تو بزرگان دین والا ایمان آ جائے، تو آج بھی ہمارا سر بلند ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کریں، اسلام کے تقاضے پر عمل کریں، تو انشاءاللہ آج ہم بھی سربلند ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے والے لوگ کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پینٹ شرٹ پتلون چڑھانے والے، اور پینٹ کا بھی تو مسئلہ عجیب ہو گیا ہے، اور فیشن، پینٹ پہننے کا فیشن کہ کیا جوانی دکھاتے ہو۔ ہمارے نوجوان بھائی اب پینٹ پہنتے نیچے کھسکا کے پہنتے ہیں، اور شارٹ اوپر تک اور پینٹ تھوڑا نیچے کھسکا کے، حالانکہ وہ پینٹ ہے کہ اوپر پہن سکتے ہو اور اوپر کر کے، لیکن فیشن میں پینٹ نیچے کھسکا لیا، اور تھوڑا سا بیٹھ گیا کہیں تو پیچھے والا آدمی دیکھے گا تو پورا سوراخ دکھائی دے رہا ہے، نیچے تک آر پار دکھائی دے رہا ہے۔ یہ فیشن ہے، ایک ایسا ننگا فیشن ہے دوستو، اور پیچھے سے پورا آر پار دکھائی دے رہا ہے، اور آگے سے پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک تو یہ چلا دیا کسی نے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کر لینا ہے چین کھسکا کر کے، اس لیے سسٹم چلا دیا کہ نہ اظہار بند نہیں رہے گا، وہ مولوی صاحب بھی بیٹھ کے پیشاب کرے گے، وہی پیجامہ پہنیں گے۔ آئی جوان کا سب کو انگریز نے سکھا دیا کہ نہ اس کو کھڑے کھڑے متانا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور کی ہدایات یہ ہے کہ اگر کوئی پیشاب اور پیخانہ کرے تو بیٹھ کر کرے۔ یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دشمن ہیں نا، اسی زمانے سے آج بھی وہی دشمنی کر رہے ہیں کہ اس نبی کے امت کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کر دو، اس نبی کی امت اپنے نبی کے راستے پر نہ چلے۔ نبی کے راستے پر چلنا تھا کہ بیٹھ کر کے اور پانی لے کر کے پیشاب کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور چلے جایا کرتے تھے کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، زمین سخت ہوتی تھی تو لکڑی سے کورے دیتے تھے اور پھر بیٹھتے تھے کہ پیشاب کا چھیٹا اڑ کر کے پلٹ کر کے کپڑے پر نہ آ جائے۔ اور آج اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی اور فدائی، اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے کہ جو کھڑے ہو کر کے جانور کی طرح پیشاب کرتا ہے۔ یہ پینٹھی بنا دیا یہودیوں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد سے بھی دشمنی ہے،
کہ پینٹ کھڑکائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کر کے اور چھینٹا آ جائے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبر کے پاس سے، حضور نے فرمایا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ معلوم یہ حضور نے فرمایا کہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک تو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے ایک شخص کو کہ یہ شخص پیشاب کے چھینٹے سے، پیشاب سے نہ بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، ہمیشہ اس کا خیال رہنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو آج یہی صورتحال ہے کہ اسلام آج قسم پرسی کے عالم میں مبتلا ہے۔ فطوبی للغرباء، حضور نے فرمایا اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہو۔ کہا کون لوگ ہیں؟ ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی من بعدی، کہ یہ اجنبی لوگ جو دین کی باتیں بتائیں گے لوگ سمجھیں گے نہیں تو نئی بات بتاتا ہے مولوی حافظ صاحب، یہی پرانی بات کو، گھسی پٹی بات کو بیان کرتا جا رہا ہے، تو نئی بات نہیں بتاتا ہے۔ یہی لوگ کو خوشخبری ہے، فطوبی للغرباء وهم الذین یصلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصلاح کرتے ہیں اس چیز کی کہ جو میری سنت کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے طریقے اور میرے سنت کے اندر فساد اور بگاڑ لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، اس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کرنے والے جو علماء کرام ہیں ان کو خوشخبری حاصل۔ تو خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو پہلے ہی دے دی کہ یہی لوگ ہیں سنت کے اندر جو خلل اور بگاڑ لوگوں نے پیدا کر دیا اس کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی کے پیش نظر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آج کی جو رات ہے وہ عبادت کی رات